ماں مجھ سے کہے تو میں اپنی ماں یا اپنے باپ کی کسی ضرورت کو پورا کروں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایسا وقت نہ آنے دینا کہ تمہاری ماں تمہارے باپ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے سلسلے میں اتنے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ میری ماں کو یا میرے باپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یا ہو سکتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں سن کے اس مرحلے پر پہنچ جائے جنہیں بزرگ کہا جائے، بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائیں اور وہ تم سے کچھ تقاضا کرے اور تمہاری طبیعت میں اگر تقاضا پار نہ رہا، فلا تقل لهما أف. تو اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما. اپنے ماں باپ کتنی قرآن تاکید میں تاکید کیے جا رہا ہے. ولا تنہرهما. اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ سے پیار سے باتیں کرنا، کریمانہ انداز میں باتیں کرنا، کریم ہونے کا ثبوت پیش کرنا اپنے ماں باپ سے ہم کلام ہونے میں. راوی ابو محزن ہو رہا تھا تو امام کے گھر سے میں نکلا. جب گھر آیا نماز صبح پڑھی. نماز صبح پڑھنے کے بعد دوبارہ صبح کو دن میں جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے گفتگو کرنے سے پہلے مجھ سے فرمایا، یا ابا محزن ما لک والوالد فی کلام البارحہ. تمہیں پتہ نہیں ہے ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں وہ منزل ہے جس میں تم رہے ہو. ماں وہ گہوارہ ہے جس میں تمہیں سکون ملا ہے. ماں وہ ظرف ہے جس سے تم سیراب ہوئے ہو. آخر تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیوں تم کلامی کی؟ اما علمت ان بطنها منزل قد سکنتہ. تمہیں نہیں پتا تمہاری ماں کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف ہے، وہ گھر ہے قد سکنتہ جس میں تم نے سکونت اختیار کی ہے، جس میں تم رہے ہو. وَأَنَّ هِجْرَهَا مَحْضٌ. اس کی آغوش گہوارہ ہے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ اس کے آغوش وہ گہوارہ ہے جس میں تمہیں سکون ملتا ہے. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو تم اس دنیا میں وجود نہیں رکھ سکتے تھے. تمہاری ماں ذریعہ ہے اس بات کا کہ تمہیں اللہ اس زمین کے اوپر دنیا میں خلق کر سکے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اوپر اللہ نے اپنے شکریہ کی بات کہی ہے، وہی کے اوپر یہ بات کہی کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اس لیے کہ تم تک میری نعمت پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جب تک اس نعمت کے لیے تمہارے ماں باپ واسطہ نہ بنتے. ایک صلوات پڑھے گا محمد آل محمد. اللہ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تمہاری ماں کا شکم ان بطنہا منزل قد سکنتہ. تمہاری ماں کا شکم وہ جگہ ہے جہاں تمہیں سکونت اختیار کی، جہاں تم رہے. اور تمہاری ماں کی آغوش وہ گہوارہ ہے جس میں انسان کو سکون ملتا ہے. اسی بات کی طرف قرآن نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو اپنی ماں باپ سے کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ میرے اللہ وَخْفِضْ لَهُمَا ان کے لیے جھکا دے قدرت کے پروں کو، اپنی قدرت کے پروں کو توڑ دو. سماج اور معاشرے میں دنیا تمہارے احترام میں کھڑی ہوتی ہے،
بڑا سے بڑا پڑھا لکھا انسان تمہارے احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو تم اپنے ماں باپ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ اب میں بہت معذرت کے ساتھ علماء، افاضل، بزرگان، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ کہاں سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ حتیٰ سرزمین قم سے آ کر یہاں تحصیل علم میں مشغول رہنا یہ کس کا صدقہ ہے؟ کیا سوچنے کا مقام نہیں کسی رات کی تاریکی میں کوئی رات کا سناٹا اور اس میں ہم اور آپ کے والدین جگے ہوں گے تو ٹوٹے ہوئے دل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں آئے۔ اب اس بات کو بات بھی کرنا تو سیدھے کھڑے ہو کے نہ کرنا، اگڑ کے باتیں نہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے قدرت کے پروں کو توڑ دینا، اپنے ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے کی خاص کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لینا تاکہ کمال کی منزلوں کو طے کر سکے۔ اسی لیے مقام معظم رہبری ان باتوں کو دیکھ کر آیا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، پہلے تو ان کے والد کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک زہد کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے ایک ممتاز فرد ہیں شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کے والد۔ لکھتے ہیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری اپنے والد کا جتنا احترام کرتے تھے وہ کم نظیر ہے، بے نظیر نہیں تھا، بے نظیر سے کہا کم نظیر ہے وہ احترام جو اپنے والد کا وہ کرتے تھے۔ کہا کبھی بھی اپنے والد کے حضور میں شہید مرتضیٰ مطہری نے مذاق نہیں کیا۔ کہا ہمارے جب ساتھ مشہد مقدس میں ہوتے تھے، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے تھے، ہم ہوتے تھے اور شہید مرتضیٰ مطہری ہوتے تھے، کہا ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اتنے مؤدب طریقے سے احترام کے ساتھ اپنے والد کے حضور میں ہوتے تھے۔ کہا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ مذاق کرتے اپنے والد کے ہوتے ہوئے، اتنا اپنے والد کا احترام کرتے تھے۔ اور مسلسل شہید مرتضیٰ مطہری ریفر فرماتے کہ کہتے تھے کہ مجھے عبادت سے انسیت، ذکر سے انسیت، اسلامی اخلاق سے انسیت، یہ جو کچھ ملا ہے سب میرے والد کا سب میرے والد۔ یہ میں نے خود پڑھا، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ لکھتے کہ ہم اپنے والد کے قرآن کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ آج مہینے کا کون سی تاریخ ہے، آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، کیونکہ ہر روز ایک پارہ میرے والد پڑھتے تھے، ہر روز ایک پارہ قرآن کریم کا ایک پارہ میرے والد پڑھتے تھے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس سے ہم سمجھتے تھے کہ آج مہینے کا کون سا دن ہے۔ اور پھر شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں جب سوچتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں نے یہ سارے کام کیسے کیے، تو مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ میرے والد کو پیسے کی ضرورت تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا میں اپنے والد کی مدد کرتا تھا، اور اسی میرے والد کی مدد میں جو میں نے کی ہے مجھے زندگی میں یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملا ہے، اور خاص طور سے مجھے میرے والد کی خدمت سے ملا ہے۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دوسری مراجع مجتہد شخصیت میں سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی، جن کے والد جوانی میں انتقال کر گئے۔ آج مجھے ایک نئی چیز جو پتا چلی اور وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ خود ایک نعمت ہے، میں نہیں متوجہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسی لیے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، جوانی میں انتقال ہو گیا، تو ان کے بھائی تھے سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی کے بھائی تھے، وہ ان کی والدہ کو دیکھ سکتے تھے، اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا نہیں میں اپنے ماں کی خدمت کروں گا، اور کہا یہ خدمت ایک عظیم نعمت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس بنیاد کے اوپر مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، معبود تیرا شکر کہ مجھے اتنی عظیم نعمت دی کہ میں اپنے ساتھ اپنی ماں کو رکھ سکوں، اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ
جس فرد نے، جس شخص نے کسی سفر میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑا وہ یہ بھائی جو ہوتے تھے نجف اشرف گئے تو اپنے ساتھ اپنی والدہ کو لے گئے، یہ پہلی بات، جبکہ وہ رکھ سکتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی والدہ کو۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کو نقل کر رہا ہوں، مشق مہر نام کی کتاب حوزے نے چھاپی ہے طلابی کے لیے کہ طالب علم کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، وہاں کے اوپر لکھا ہے۔ اس میں لکھتے یہ کہ کبھی بھی اپنی ماں کے آگے نہ چلے، بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے، اپنی ماں کے آگے نہ چلے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ اپنی ماں کے سامنے کبھی پیر نہیں پھیلایا۔ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ تو زانو ہو کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ چوتھی بات لکھی ہے کہ اپنی ماں سے پہلے کبھی سوئے نہیں۔ عجیب بات ہے، ماں سو جائے تو پھر میں سوؤں گا، ماں سو جائے تو پھر میں سوؤں گا۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ بھائی بوڑھی ماں ہے نا، آپ ایک بوڑھی ماں کا ایک بوڑھے باپ کا تصور کریے اور ایک عالم دین بیٹا، تو آپ انصاف سے بتائیے دن بھر انسان ادھر ادھر رہتا ہے، رات کا وقت ہو کھانا کھایا، تو عام طور سے جب انسان بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا ہے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، تھوڑا سا بیٹھے بات کرے اپنے بیٹے سے، تھوڑا سا اپنے بیٹے سے بیٹھے بات کرے۔ تو لکھا یہ ہے کہ جب آپ نماز مغربین کے بعد مطالعہ کر لیتے تھے تو آپ کی والدہ آپ کے کمرے میں آتی تھی، کمرے میں جب آتی تھی تو ان سے گفتگو کرتے تھے، کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا اپنی ماں سے کہ میں تھکا ہوا، نہ یہ ظاہر کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، نہ کبھی یہ کہا کہ مجھے سونا ہے۔ جب تک بیٹھی رہتی تھی، جب تک بیٹھی رہتی تھی۔ یہ علماء کو جو کمالات ملے ہیں نا، جو کمالات ملے ہیں یہ یہاں سے ملے ہیں، یہاں سے ایسے تھوڑی حدیث قدسی ہے، اِنَّا أَوَّلَ مَا كَتَبَ اللَّهُ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ ویرانیت اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے، من رضی منہ والدہ فأنا منہ راضی ومن سخط علیہ والدہ فأنا علیہ ساخط فأنا علیہ ساخط فأنا علیہ ساخط۔ احفظوا، اللہ کے نبی نے کہا احفظوا ود ابیک، اپنے باپ کو ناراض نہ ہونے دو، لا تقطعوا، اپنے باپ سے قطع رحم نہ کرو، فیطفئ اللہ نورک، وگرنہ اللہ تمہارے نور حیات کو بجھا دے گا۔ ایاکم و دعوت الولد، دعوت الوالد، باپ کی بددعا سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَدَعْوَةَ الْوَالِدَةِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، کہا تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، تلوار سے بھی زیادہ۔ کبھی بھی اور جب تک بیٹھی رہتی تھی، جب تک بیٹھی رہتی تھی تب تک بیٹھے رہتے تھے، استراحت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کی والدہ چلی جاتی تھی تب آپ استراحت فرماتے تھے، اور جب انتقال ہو گیا ماں کا اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کے یہاں عجیب بات ملتی ہے، ہر ہفتے ایک مرتبہ ماں اور باپ کی قبر پہ آتے تھے، اور مگر خود آپ نے اپنے ماں باپ کی نمازیں قضا کی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، شب جمعہ کو مسجد کے خادم کو یا مدرسے کے خادم کو یا کسی غریب غربا کو پیسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے گھر میں کھانا بنا کے کھا لینا۔ نیت کیا ہوتی تھی؟ اس کا ثواب میرے ماں کو پہنچے، اس کا ثواب۔ اور مستقل دعا کرتے رہے، اللہم ارض عنا والدینا، اے اللہ ہم سے ہمارے والدین کو راضی کر دے۔ جس نے مسلسل صدقہ دیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، آخر یہ کیوں ایسی باتیں ہیں؟ کیوں نہ کیا جائے؟ قرآن سے پوچھئے، ماں باپ کیا کرتے ہیں قرآن سے پوچھئے، کیسے خدمات ہیں، کیسی قربانیاں ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں الانسان کی، اگر انسان کے ہاں انسانیت پائی جاتی ہے، اگر وہ انسان ہے وہ اپنے ماں باپ کا اچھا ہوگا، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، دونوں کے ساتھ تاکید ہو رہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اب ماں کی طرف قرآن آ رہا ہے،
انی تبتو و انی من المسلمین، انی تبتو، یہ اتنی باتیں کرنے کے بعد ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، سفارش کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہاری ماں نے تمہارے حمل کی بھی زحمتوں کو اٹھایا ہے، اور وزن حمل میں تمہاری ماں کو زحمتیں ہوئی، اور حمل اور فساد کی مدت 30 ماہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اقل حمل کی بات ہے. اور اس کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، جب انسان 40 سال کا ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، اے اللہ مجھے توفیق دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن سلوک بھی ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا نیک ہونا بھی، اس کے لیے بھی اللہ سے توفیق کی ضرورت. اسی لیے میرے امام نے کہا کہ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ. انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر ہی نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو اور توفیق الہی شامل ہو. اگر توفیق الہی شامل ہوگی تو انسان اپنی ماں کے ساتھ. اتنی بات کہنے کے بعد اس کے بعد یہ جو کہا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علینا، یہ ایک صالح قوم کے قرآن سے بات بتا رہا ہے، لیکن پہلے ماں باپ کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کو جو صالح بناتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہی ماں ہی باپ ہیں جو سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں جو پھر جا کر اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں پہلے کا خاتمہ کرتے ہیں. اس آیت کے بعد دوسری آیت کی تلاوت کروں گا، اور یہ ضرور جان کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس بات کو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر میں منبر سے پڑھوں گی فلاں فلسفی نے ایک بات کہی ہے تو اس کو کبھی کبھی انسان بڑے افتخار سے کہتا ہے فلاں رائٹر نے کہا ہے، مگر میرا تو سپارہ تو سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے معصوم کا فرمان ہے. مگر اس سے بڑا بھی کوئی افتخار ہو سکتا ہے؟ جو حق اور حقیقت بیان کرتے ہیں، جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. یہاں تخیلات نہیں ہوتے، یہاں سن اور گمان نہیں ہوتا ہے. اب قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے، اس میں ذرا سا غور کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب یہاں نہ حسنہ کی لفظ ہے نہ احسانہ کی لفظ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے انسان کو نصیحت دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پھر ماں کے اوپر آ جاتا ہے حملتہ امہ، اس کی ماں اسے اپنے شکم میں رکھے رہی وہنن علی وہن. اسے علماء نے لکھا یہ حال ہے کس حالت میں ہر دن ایک نیا ضعف بڑھتا رہا اس کی ماں کے. وہنن علی وہن یعنی ایک کمزوری تھی، دوسرے دن ایک اور کمزوری بڑھ گئی. آپ بتائیے 9 مہینے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حولین کاملین 24 مہینے کے دودھ پلائے ماں، دودھ پلائے. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے وجود کا جو سب سے قیمتی شے ہے نا وہ انسان کو دیتی ہے شیر کے ذریعے سے یا شکم میں رکھ کے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہڈیوں کے درمیان جو مغز پایا جاتا ہے نا وہ کھلاتی. اب توجہ کریے گا کہاں 24 مہینے اور 24 مہینے کے ساتھ 9 مہینے 33 مہینے روحی عاطفی جسمانی جو قربانیاں دیتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے. کون قربانیوں کو کس کے لیے دے گا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. کتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ شیخ اعظم انصاری سے پوچھئے، مقدس اردبیلی سے پوچھئے، علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ناقل ہادی امینی کہ میری دادی نجف اشرف میں ہمارے گھر آئی، یعنی علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہادی امینی علامہ امینی کے بیٹے. میری دادی نجف اشرف میں ہمارے گھر آئی تو ہم نے اپنی دادی سے پوچھا کہ دادی والد کے بارے میں کچھ بتائیے.
یعنی علامہ امینی کے بارے میں کچھ بتائیے. تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھیے یہ ساری جسمانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ولادت کے بعد کیسے قربانیاں دی ہیں, ولادت کے بعد کیسی قربانیاں دی. تو ہادی امینی نے پوچھا اپنی دادی سے کہ آپ اپنے فرزند علامہ امینی ہمارے والد کے بارے میں بتائیے. تو کہا کہ مجھے جب سے میرا بیٹا پیدا ہوئے علامہ امینی پیدا ہوئے کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بغیر وضو کے دودھ پلایا. جب بھی میں دودھ پلانے جاتی تھی, اچھا ذرا آپ سوچیے تو ایک یہاں بچہ پیدا ہو تکلیف ہو اور اس کو فکر ہے کہ میں دودھ پلاؤں تو وضو کروں. آپ غور کریں, نہ کوئی واجب ہے, نہ کوئی تکلیف ہے شرعی, کوئی بھی شرعی تکلیف نہیں, نہ کوئی واجب ہو, زحمتیں الگ, تکلیف الگ ولادت کی, مگر اسے فکر ہے کہ میرا بیٹا چونکہ پروان چڑھے گا, چونکہ روحی اعتبار سے معنوی اعتبار سے کمال کی منزلوں کو طے کرے گا, کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. اسی کی برکت ہے. یہ تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے لکھا. مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہ بات ہے, شیخ اعظمی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بات ہے, لیکن مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی شبہناک لقمہ نہیں کھایا. اسی کو تو ورا کہتے ہیں, اسی کو تو ورا کہا جاتا ہے, یعنی جو کھا سکے اسے چھوڑ دیا جائے جو کہ شبہناک ہے, اسی کو ورا کہتے ہیں. ورا تقویٰ سے اخص, تقویٰ کا دائرہ عام ہے, ورا کا دائرہ اخص ہے, یعنی اہم منزل ہے ورا کی. شبہناک سے تین باتیں انہوں نے کہی ہیں, کبھی بھی شبہناک غذا نہیں کھائی ہے, ایک بات. دوسری بات بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ بغیر وضو, تیسری بات یہ کبھی بھی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, نامحرم کی طرف نظر. اس کے بعد اپنے بچے کی تربیت مسلسل کوشاں رہی, نظافت اور طہارت کا خیال کیا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بچہ ہے, ممکن ہے کہ کوئی گندگی کوئی غلاظت اس کے وجود کے اندر چلی جائے, تو اپنے بچے کی نظافت اور طہارت کا خیال کرتی رہی. سب کچھ کا اس کے بعد خاص خیال میں رکھا کہ میرا بچہ صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. جب ماں اتنا پابند ہوتی ہے تب جا کے مقدس اردبیلی ایک صلوات پڑھے پر محمد اور آل محمد. کتنی قرآن نے تعریف کی ہے, کہا دیکھو تم تک یہ نعمتیں نہیں پہنچ سکتی تھی, انشکرلی میرا شکریہ ادا کرو. اے اللہ تیرا شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ اس لیے کہ اصلی خالق اور منعم میں ہوں, لہذا میرا شکریہ ادا ہونا چاہیے. اے میرے اللہ تم ماں باپ کا شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ اس لیے کہ میری نعمت تم تک پہنچنے کا وسیلہ تمہارے ماں باپ ہے. میری نعمت تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی اگر تمہارے ماں باپ نہ ہوں. یقین ماننے کی ضرورت یہ ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں. آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہر ایک کو یہ توفیق کہاں ملی, انشکر لی والدین. آپ کو میں نے آج ہی پڑھا ہے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے. نجف اشرف پہنچے تو آیت اللہ قاضی کے درس میں چلے گئے, تو کسی نے آپ کے والد سے کہا کہ یہ بہک گئے, یہ معرفت کے درس میں جا رہے ہیں, یہ تو گمراہ ہو جائیں گے. تو جب آیت اللہ بہجت کے والد کو یہ پتا چلا کہ آقا قاضی کے درس میں میرا بیٹا جاتا ہے اور لوگوں نے ایسے کہا تھا کہ یہ تو گمراہ ہو جا رہے ہیں, معرفت النفس کے درس میں جا رہے ہیں, تو آیت اللہ بہجت کے والد نے خط میں لکھا کہ میں راضی نہیں. ابھی بھی ہمارے ساتھیوں میں ایک طالب علم تھے, ان کے والد راضی نہیں تھے کہ تم میں وہ رہنا, راضی نہیں تھے. کہا تمہیں ہر حالت میں چھوڑ کر آنا. انہوں نے ہمارے استاد سے پوچھا کہ استاد کیا کریں؟ کہا باپ کا حکم ہے واپس پلٹ جاؤ. ممکن ہے کہ باپ کی اطاعت میں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں جو حوضے میں رہ کر 50 سال رہ کر بھی نہ ملیں. سیدھی بات ہے. رجب علی خیاط کے لیے ہمارے استاد نے لکھا ہے کہ نجف اشرف نے جا کر امیر المومنین علیہ السلام کی زری کو پکڑ کے اتنا دعا کیا کہ اتنا رگڑا کہ سینہ زخمی ہو گیا رجب علی خیاط کا. کس لیے
کہ مولا ایک کام کریے میں طالب علم ہو جاؤں، ایک کام کریے میں طالب علم ہو جاؤں. باپ راضی نہ تھے، باپ راضی نہیں تھے، واپس آ گئے. کیا اللہ نے نوازا رجب علی خیاط کو، جو اتنا بتا دیتے تھے کہ رجب علی خیاط کو کتنا اللہ نے نواز کیا، کیسے نورانیت عطا کی. ممکن ہے کہ شاید حوصے میں رہتے تو وہ باتیں نہ پاتی، وہ باتیں نہ مل پاتی. آیت اللہ بہدت کے والد نے لکھا کہ میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں کہ تم آیت اللہ قاضی کے درس میں جاؤ. تو آیت اللہ قاضی کے پاس آدھا بہدت لے کر گئے کہ میرے والد راضی نہیں ہیں. تو کہا کہ آپ کس کی تکلیف کرتے ہیں، آپ کس کی تکلیف کرتے ہیں؟ کہا سید ابو الحسن اصفہانی آیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کہا آپ اپنے مرجع سے پوچھیے کہ میرے والد راضی نہیں ہے فلاں کے درس میں جاؤں. آپ اپنے مرجع سے کہا اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. کہا آپ چھوڑ دیجیے، اپنی باپ کی بات کو مان لیجیے، اپنے والد کی بات کو مان لیجیے. آپ یقین دیکھیے درس یہ واجب کفائی ہے، یہ واجب کفائی ہے. لہٰذا یہاں پر پکڑنا جہاد کے لیے جب انسان جا رہا تھا اور آگے اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری ماں راضی نہیں ہے، تو کہا ارجع، پلٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف، اس لیے کہ لَأُنْسُهَا بِكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک رات تمہاری ماں سکون کے ساتھ تمہیں رہ جائے، راہ خدا میں سال بھر جہاد کرنے سے افضل ہے. جہاد کرنے سے افضل. یہ کس جہاد کی بات ہے؟ یہ واجب عینی کی بات نہیں، یہ واجب کفائی کی بات ہے. یہ واجب کفائی ہے. تب تو کہا اللہ کہ اگر واجب عینی ہوتا تو ٹکرا جاتا حکم خدا کے ساتھ. کہا کہ آپ چھوڑ دیجیے آیت اللہ قاضی کے، چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اس کتاب میں لکھا تھا کہ مکمل سکوت اختیار کر لیا. گفتگو نہیں کرتے تھے آیت اللہ کہتے، گفتگو نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں عزیزان محترم، یہ والد کی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد آل محمد. یہ قرآن میں جگہ جگہ کہانی شروع کی وَلِوَالِدَيْكَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے تم اس کا اتباع کرو. پھر قرآن کہیں کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آخری بات کر رہا ہوں اور زحمت کو تمام کروں گا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. حدیث پڑھتا ہوں اور اسی کے ذمن میں صحت، سلامتی، تندرستی، طول عمر، زندگی میں برکت، سب کچھ اطاعت والدین، سب کچھ، سب کچھ. روایت تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی کپا نامی شے آ کر انسان کے پیٹھ پہ لگتی ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کبھی موت کی طرف لے جاتی ہے. مگر البر بالوالدین آ کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں، اس کی عمر بڑھا دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دیا جائے. اب ایک بات کہوں اور ایک روایت عرض کروں گا، رحمت کو تمام کروں گا. یہ ہم اور آپ کو سوچنا ضرور چاہیے کہ آخر ہمارے گھرانوں میں کچھ لوگوں کو اللہ اچھی زندگی دیتا ہے، کچھ لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی بہت بابرکت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے کچھ بھی نہیں دکھتا. اسی طریقے سے اس حوضے میں بھی ایسا ہے، اسی طرح سے اس حوضے میں بھی ایسا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان کی ماں کہے کہ میں راضی ہوں مگر دل سے راضی نہ، شاید کہیں وہ دل میں تو اسے تو نکالنا چاہیے نا، کہیں شاید اس کی ماں کے دل میں ہو اور اس کے باپ کے دل میں وہ شاید ہے. اور اتنا سمجھتے رہنا چاہیے. یہ روایت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے اگر ماں باپ راضی نہیں، اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. ان اللہ وضع اربعا فی اربع، چار چیزیں میں برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، برکت الایمان فی تعظیم اللہ، لذت العیش فی بر الوالدین. زندگی تبھی اچھی ہوتی ہے جب انسان اپنے ماں باپ کا اچھا ہو. روایت پڑھی اسے عرض کر رہا ہوں. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی آ کر کہیں گا لا الہ الا اللہ تو زبان نہیں کھلے گی.
نبی رحمت للعالمین کہیں جوان مرتے ہوئے جوان سے کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو زبان نہیں کھلے گی، زبان نہیں کھلے گی. اور بغل میں بیٹھی خاتون سے پوچھے کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں. کہا کہ تم اپنے بچے سے راضی نہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوں. راضی ہو جا. تو کہا فرضیت انک بفضلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ اگر کہہ رہے ہیں بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کے شفاعت سے راضی ہو جاتی ہوں. تو پھر زبان کھلتی ہے، تو پھر ایک جوان کی زبان کھلتی ہے. نبی گرامی ہے دنیا میں، سماج اور معاشرے میں کس حد تک معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اسے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بوڑھا انسان اپنے بیٹے کو نبی گرامی کی خدمت میں لے کر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اسے پالا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے اس بیٹے پہ مال خرچ کیے، مگر میری حالت یہ ہے اور اس کی حالت یہ کہ یہ تو جوان ہوا، مالدار ہو گیا، میں بوڑھا اور فقیر ہو گیا، میرے پاس قوت لا یموت بھی نہیں ہے، میں اس سے مانگتا ہوں مجھے دیتا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس 4 پیسے تو ہر کسی نہ سمجھو کہ یہ میری وجہ سے ہے، اگر کچھ ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میری وجہ سے ہے. میرا کیا، یہ تو میرے مالک کا فضل ہے، میرے والدین کی دعا ہے، میرا کیا ہے، میرا کیا ہے. مگر غلطی اس کو یہی پہ ہو رہی تھی اس جوان کو. اللہ کے نبی سب کچھ اس پہ خرچ کر دیا، اس سے پیار کرتا ہوں، قوت لا یموت. کتنی نالائقی ہے کہ انسان اپنے باپ کو ایک لقمہ جس میں وہ بچ جائے، قوت لا یموت اتنی ہی غذا جس میں ایک انسان مرنے سے بچ جائے. تو نبی گرامی نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں دیتے ہو، تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو صرف میرے اہل و عیال کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو نبی گرامی نے اس کے باپ سے پوچھا تم بتاؤ؟ کہا نہیں اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس جو، گیہوں، خرما، کشمش کے انبار ہیں، کشمش کے انبار ہیں اور سونے اور چاندیوں سے بھرے تھے اس کے پاس، بہت مالدار ہے اللہ کے نبی. پھر اس سے پوچھا اللہ کے نبی نے اب تم بتاؤ؟ کہا جو کچھ بھی میرے باپ نے کہا ہے نا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے اسامہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ 100 درہم اس کے والد کو دے دو. 100 درہم لا کے دیا، کہا یہ اس مہینے کا خرچہ ہے. اور دوسرے مہینے کے لیے پھر بیٹے سے کہا کہ لیکن دوسرے مہینے سے تمہیں اپنے باپ کے اخراجات دینا ہوں گے، تمہیں اپنے باپ کے اخراجات دینا ہوں گے. دونوں واپس چلے گئے. جب دوسرا مہینہ آیا تو پھر باپ بیٹے کو لے کر آیا. اللہ کے نبی نہیں دے رہا، سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے. تو نبی گرامی نے پوچھا کیوں نہیں دے رہے؟ لڑکے سے پوچھا کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو نبی گرامی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، رات آنے سے پہلے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں جو دعائے مشغول ہے، دعائے مشغول سلامتی چھینی تھی کس بنیاد پہ؟ صرف ایک باپ کی بددعا کی بنیاد پر، صرف ایک باپ کی بددعا کی بنیاد پر انسان کی سلامتی چھن گئی. اور جیسے اس کے باپ نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بددعا کی، خود یہ شخص مولا کائنات سے اس نے کہا، موجود دعوات میں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے ہی میرے باپ نے بددعا کی مجھے فوراً احساس ہوا کہ میری سلامتی چلی گئی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کی صحت سلامتی سب رضا والدین کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کتنا عظیم سرمایہ ہے رضا اللہ مع رضا الوالدین، جس سے قدرت راضی ہو. یعنی جو انسان اپنے ماں باپ کا اچھا ہے تو اس سے قدرت راضی ہے، اس سے خدا راضی ہے. تو جس کے ساتھ، اسی لیے جس کے ساتھ خدا ہو اس کے ساتھ تو سب ہے نا، اس کے ساتھ تو سب ہے. راستہ کیا ہے خدا تک پہنچنے کا؟ اپنے ماں کے، اسی لیے تو اس حدیث کو پڑھتا ہوں، من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار. اپنے ماں کی پیشانی کا بوسہ دے دو. قدرت تو بہانہ تلاش، یہ
کل جہنم کے لیے سب مانے بن جائے گوسا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی ماں سے پیار کیا ہے, اپنی ماں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کیا ہے. رات آنے سے پہلے پہلے جو کچھ بھی ہے سب چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جو کچھ بھی ہے باقی رکھنا ہے تب بھی. اسی لیے تو یہ ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہما بعد وفاتہما بعد وفاتہما. قیامت میں سید الابرار وہ ہوگا جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے میں بھی. رات آنے سے پہلے پہلے اپنے باپ سے بھی تو فقیر ہوگا. اسے تو کوتے لا یموت نہیں ہے نا, اس سے بھی کم تمہارے پاس نہیں ہوگا. گھر میں واپس آیا, جیسے ہی واپس آیا تو جہاں اس کے جو گیہوں خرما کشمش کے انبار تھے سارے وہاں کے پڑوسی آ کر کہنے لگے انبار خالی کرو, اتنی بدبو آ رہی ہے کہ رہا نہیں جاتا ہے. انبار خالی کرو, اتنی بدبو آ رہی ہے کہ رہا نہیں جا رہا ہے. گیا, اس نے مزدور لی, انبار خالی کر پائے. اچھا تو خالی کرانے کے لیے جو مزدور لائے تھے ان کو بھی تو پیسہ دینا ہوگا. اب جب پیسے دینے کی بات آئی تو وہ درہم و دینار کے تھیلوں کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ سب کے سب پتھر ہو گئے. وہ تو پتھر ہو گئے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مال تمہیں کہاں سے ملے تھے؟ یہ کس کی بدولت آئے تھے؟ کیا تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے اپنے ہم سے اور اپنے بلبوتے سے کمایا ہوا ہے؟ دیکھا پتھر ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں تو ہم کا اجر چاہیے, ہمیں تو اس کا اجر چاہیے, ہم نے تو کام کیا ہے. تو روایت نے لکھا ہے جو کچھ بھی تھا اس کے پاس سب بیچ کر ان کی اجرت ادا کی, اور ادا کرنے کے بعد اتنا فقیر ہوا کہ اب اس کے پاس قوت لا یموت کے برابر بھی نہیں رہا. قوت لا یموت اسی میں قلیل ہوا. اللہ کے نبی نے اس انسان کو اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. جن لوگوں کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ کے نبی کیا عبرت حاصل کریں؟ کہا اس کا مال کیسے پتھر بن گیا دیکھا. کہا جس طریقے سے ماں باپ کی نارضائتی نے اس کے مال کو, اس کے سرمایہ کو پتھر بنا دیا. صرف یہی نہیں, یہ تو دنیا بھی مشکل ہے, آخرت میں بہشت میں جو بھی درجات تھے یہ سب کے سب جہنم کی گھاٹیوں میں بدل گئے. یہ سب کے سب جہنم کے گھاٹیوں میں بدل گئے. بس عزیزان محترم, اسی لیے بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ کم تقاضا ہے ادھر سے ماں باپ سے کہ تم اپنے اولاد سے محبت کرو, یہ کم تقاضا ہے. لیکن جگہ اولاد سے تقاضا ہے, اولاد سے تقاضا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو. میرے چوتھے امام نے خوب دعائیں کی ہیں اللہ سے کہ میرے اللہ اگر میری پہلے مغفرت کی تو مجھے میرے ماں باپ کا شفیع بنانا, اور اے میرے اللہ اگر میرے ماں باپ کی پہلے مغفرت کی تو میرے ماں باپ کو میرا شفیع بنا دینا. اللہم لا تنسی ذکرہما فی ادبار صلواتی. اللہ ہر نماز کے بعد مجھے توفیق دے دے اپنے ماں باپ کو یاد کرنا. وفی انم من آناء اللیل, رات کے جس حصے میں مجھے میری آنکھ کھلے تو اللہ توفیق دے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو. وفی ساعت فی کل ساعت نہاری, اور دن کے جس حصے میں بھی رہوں اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہوں. کیوں امام, کیوں اللہ پاک سے ایسی دعا کر رہے ہیں؟ اے میرے اللہ میں نہیں چاہتا کہ محشر میں اپنے ماں باپ سے بچاؤں. میں چاہتا ہوں کہ تیری دار کرامت میں, دار مغفرت میں, محل مغفرت میں جہاں میرے ماں باپ کو رکھے گا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا ہوں. 22 سال ہے کربلا کے میدان میں, 22 سال کے جوان, 57 سال کا بوڑھا باپ,
اور جب ودا کے لیے میرے امام آئے تو بیماری کی حالت کی متوجہ نہیں ہو پا رہے تھے، چونکہ امام کا حفظ کرنا واجب تھا۔ تو میرے امام نے پوچھا اپنے والد سے کہ بابا رخصت کے لیے این حبیب، یا ابا این حبیب، حبیب کہاں ہے؟ حسین نے کہا قد قتل، حبیب تو قتل کر دیے گئے۔ این بریل، بریل کہاں ہے؟ قتل، بریل قتل کر دیے گئے۔ این مسلم، مسلم کہاں ہے؟ میرے بیٹا سجاد مسلم بھی قتل کر دیے گئے۔ اینا امی العباس، بابا اتنا تو بتا دیجئے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ کی سرخم میں نہ لڑائے۔ کہا اے میرے لال، عباس بازوؤں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ زینب کبریٰ موجود تھی، ایک مرتبہ پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں مجھے میرا عصا دے دیجئے، پھپھی اماں مجھے میری تلوار دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا عصا تلوار لے کے کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا بابا میں فرزند رسول کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے لال سید سجاد، ارے تم میری بہترین ضروریت ہو، تم میری بہترین اولاد ہو۔ اے میرے سید سجاد، تم میرے جانشین ہو، تم اہل حرم کا خیال کرنا۔ اجرکم اللہ، بڑی قیامت کا سما تھا جب محرم کی 11 تاریخ زینب لاش برادر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے فین کر رہی تھی۔ آمداخی بھیا، ارے کیا تھی میرا باجایا ہے، کیا تھی میرا حسین ہے؟ حسین زینب تمہیں بنا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، ارے زینب اپنے ماجائے سے بہن کر رہی تھی، دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی، لاش برادر چھوڑ دیا۔ سید سجاد، ارے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں میری حالت غیر کیوں نہ ہو؟ اے پھپھی اماں، جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر پہ لنگر، اجرکم اللہ، اللہ کسی کو بھی نہ ڈرائے۔ اے پھپھی اماں، میرے بابا کا لاشا جلدی زمین پہ پڑا ہوا، میرے بابا کو کفن نہ دیا گیا، میرے بابا کو سپرد خاک نہ کیا گیا، میرے بابا کے قریب نہیں جاتا کوئی۔ اے پھپھی اماں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ترک و دہلا کے رہنے والے۔ سید سجاد گھبرا نہیں، میرے حسین کی قربانی رہ نہ جائے گی، یہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی میرے حسین کی قبر بنے گی، مومنین حسین کی زیارت کو آئیں گے۔ ہائے سید سجاد 35 برس تک روتے رہے، پانی آیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، کھانا آیا، میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ سید سجاد زندگی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق طه وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تسمى ارتضى باسمك يا الله 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 خدا تجھے واسطہ ہے محمد رحم محمد کا
ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نازوں کو مادر ہماری جگہ عنایت فرما، ہماری اس قضا کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ معبود کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حجت الاسلام والمسلمین والد جناب مولانا مراد رضا صاحب کے والد ماجد پاک پروردگار ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، معبود ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دے، پاک پروردگار ہمیں جبار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما دے۔ معبود کے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے بھی جگہ ہے، معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ واقع ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا عمر مرحمت فرما دے۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے والدین کو ہم سے راضی خوشنود فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد وقت کے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر سید حسن امام مصری ابن حکیم رضا علی مرحوم کا وصال فرما